قربانی کے حوالے سے ایک سوال بنیادی طور پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جانور خرید کر لاتے ہیں، اور جس طرح کا ہمارے ہاں جانور کو اتارتے وقت اور اس کو باندھنے کے بعد جو دیکھنے کا اور نظاروں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو چونکہ وہ نارملی شہر کا جانور تو نہیں ہوتا، گاؤں دیہات سے آتا ہے، میں شہری ماحول میں رچ بس نہیں پاتا، اور وہ پھر جو ہے نا وہ اپنی جانوروں والی حرکتیں کرنا شروع کر جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھار بھاگ جاتا ہے، کہ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار ہونے کی بنا پر جانور مر جاتا ہے۔ تو اگر جانور خرید کر لے کر آئے ہیں اور وہ جانور مر گیا یا بھاگ گیا، تو اس صورتحال میں قربانی کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی اگلا جانور خریدنا یا دوسرا جانور خریدنا شرعی طور پر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل خلاصتاً اور مختصراً یہ ہے کہ جو جانور خریدنے والا ہوگا، یعنی جس کا جانور مر گیا ہے یا بھاگ گیا ہے، وہ یا تو غنی ہوگا یا فقیر ہوگا۔ غنی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد، یعنی ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس اتنا مال ہو جو مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اب چاہے وہ سونا چاندی کی صورت میں ہو یا کیش کی صورت میں ہو یا بانڈ وانڈ کسی بھی صورت میں ہو، بس اس کے پاس حاجت اصلیہ سے ضروریات زندگی سے زیادہ مال ہونا چاہیے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ کہلاتا ہے غنی۔ اب اگر جو جانور بھاگا ہے یا مر گیا ہے وہ غنی کا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس جانور کے بھاگنے کے بعد یا مرنے کے بعد وہ بندہ اب بھی غنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اب بھی غنی ہے تو پھر اس صورتحال میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے، اور اگر جانور لانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ کہیں اور جانور میں حصہ لے کر اپنی قربانی ادا کرے۔ اور جس کا جانور بھاگ گیا ہے، مر گیا ہے، وہ غنی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے، یعنی یا تو پہلے سے ہی فقیر تھا، اس نے جو ہے نا وہ جانور قربانی کی ہی نیت سے خریدا تھا اور وہ جانور مر گیا یا بھاگ گیا، تو اس فقیر پر جو ہے وہ دوسرے جانور کی قربانی شرعی طور پر واجب نہیں ہوگی۔ یا پہلے فقیر نہیں تھا، پہلے غنی تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب جانور خرید کر لایا تو جانور خریدنے کے بعد اب اس کے پیسے آ گئے لیول میں، اب جانور کے مرنے یا بھاگنے کے بعد اب وہ غنی کے درجے میں نہیں رہا بلکہ اب وہ فقیر کے درجے میں آ گیا، اس طرح کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ضروریات زندگی سے زیادہ مال موجود نہیں ہیں، تو اب چونکہ وہ فقیر بن گیا ہے تو لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ جس کا جانور مرا ہے یا بھاگا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ پہلے فقیر تھا یا غنی تھا۔ اگر وہ فقیر تھا تو فقیر پر اسی جانور کی قربانی لازم تھی، جب وہ جانور مر گیا یا بھاگ گیا تو دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ غنی تھا، یعنی اس کے پاس مال زیادہ تھا، جس کی تفصیل میں نے پہلے ذکر کر دی، تو وہ غنی تھا، تو اب جانور کے مرنے کے بعد یا بھاگنے کے بعد وہ اب بھی غنی ہے یا نہیں؟ اگر غنی ہے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی، اب چاہے تو وہ جانور خریدے یا کہیں اور جا کر حصہ لے، اور اب وہ فقیر بن گیا ہے تو پھر اس پر شرعی طور پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔